السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں آپ سب کو دانیال حسن پروڈکشن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آسان قرآن کہانیوں کی سلسلے کی اگلی کہانی، جس کا نام ہے صدیوں پرانا راز، تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ افق پہ نیلگوں روشنی پھیل چکی تھی جو صبح کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ نیجو، پیجو اور شیجو ابھی تک اونگ رہے تھے کہ یکا یک گاڑی کا شور سنائی دیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ ان کی امی پہلے ہی جاگ چکی تھیں۔ گاڑیوں کے شور اور آدمیوں کی آوازیں سن کر ان کی پیشانی پہ تفکر کی لکیریں پھیل چکی تھیں۔ کہیں ان کے جانے کا وقت تو نہیں آ گیا؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائیں۔ ان کے ذہن میں طرح طرح کے خدشات سر اٹھا رہے تھے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ان کے کمرے کا دروازہ دھکے سے کھلا اور 3-4 لوگ اندر داخل ہوئے۔ وہ زور زور سے بول رہے تھے۔ نیجو، پیجو اور شیجو انہیں سراسیمہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہاں بھائی، پکڑو انہیں اور ڈالو گاڑی میں، جلدی ڈالو، لیٹ ہو رہے ہیں ہم۔ ایک آدمی نے ان تینوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ لوگ انہیں پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ ان کی امی میں کی صدائیں لگا کر آہوازاریاں کرتی رہ گئی، لیکن یہ سب بے سود ثابت ہوا۔ اسے بچوں کی جدائی کے ساتھ ساتھ ایک دکھ اور بھی تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ دکھ کیا ہے۔ اسی وقت گاڑی کا شور سنائی دیا اور گاڑی نیجو، پیجو اور شیجو کو لیے منڈی کی طرف روانہ ہو گئی۔ ان کی ماں بھی رانی کا دکھ گہرا ہوتا جا رہا تھا اور وہ دھم سے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے لبوں پہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں جاری ہو گئیں۔ ارے میاں، ذرا اس بکرے کی قیمت تو بتانا، ایک چشماٹو لڑکے نے شیجو کو گھورتے ہوئے پوچھا، اور شیجو برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ اسے اپنا ہونے والا مالک ایک آنکھ کیا آدھی آنکھ بھی نہ بھایا تھا۔ یہ پورے 60 کا ہے۔ شیجو کے مالک نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے خریداروں کو تیش دلا دیا تھا۔ کیا کہا؟ 60؟ چشماٹو پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ جی ہاں صاحب جی، مالک نے اطمینان سے کہا۔ ہوں، کیا یہ بکرا کیمیا گر ہے یا اس کے سینگ سونے کے بنے ہوئے ہیں؟ چشماٹو نے جلے کٹے لہجے میں طنز کیا تھا۔ جو سمجھ لو بھایا، اگر تم ایسے ہی تنگ دست، تنگ دل اور تنگ نظر ہو تو خود پال لیا کرو نا بکرے۔ مالک نے بھی ترکی بے ترکی جواب دیا اور لفظ تنگ سے کئی سابقے بنا ڈالے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مشورے کا شکریہ، ہمیں بھی مل جائے گا بکرا، اور تم یہاں کھڑے سڑتے رہو۔ چشماٹو نے ایک ایک لفظ کو غصے سے چباتے ہوئے کہا۔ ابے جاؤ اے جا، مالک نے غصے سے تپتے ہوئے کہا تو چشماٹو منہ بناتا چلا گیا۔ منڈی میں سارا دن یہی تماشا مچا رہا۔ پہلے تو تینوں بھائیوں نے خوب تفریح کی، بھانت بھانت کے آدمی اور رنگا رنگ جانوروں کا میلہ جو لگا ہوا تھا، لیکن آخر کار وہ اکتا گئے۔ اب نیجو، پیجو اور شیجو کا مارے بھوک اور تھکن کے برا حال تھا۔ آخر خدا خدا کر کے شام ہوئی اور ان کا مالک ناکامی سے منہ لٹکائے واپس گھر روانہ ہوا۔ امی، امی، ہم آ گئے، تینوں چلاتے ہوئے ماں کی طرف لپکے تو ماں کے کلیجے میں ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ وہ ان تینوں کو پیار کرنے لگی۔ وہ بھی اپنے ماں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ امی، آج میں آپ کو منڈی کے دلچسپ قصے سناؤں گا، پیجو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں سنانا، لیکن پہلے کچھ کھا پی تو لو، اس کی امی نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، تینوں بچوں نے سعادت مندی سے سر جھکا کر کہا اور اپنی امی کی بات فوراً مان لی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب خوب باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ اب ان تینوں کو نیند آ رہی تھی اور وہ جمائیوں پہ جمائیاں لے رہے تھے۔ امی، پیجو نے صدا لگائی۔ جی بولو امی، لگتا ہے کہ آپ ہمیں کچھ بتانا چاہ رہی ہیں۔ پیجو نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، یہ ایک اہم بات ہے۔
جو صدیوں پرانا راز ہے جو تمہیں بتانا ضروری ہے۔ امی نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، کیا یہی ہے وہ راز؟ شیجو نے چمڑے کا ایک پھٹا ہوا ٹکڑا لہرایا تو بی رانی اچھل پڑی۔ یہ تم نے کیوں اٹھایا تھا؟ یہ تو پھٹ گیا ہے، اف شیجو اف۔ انہوں نے وہ دستاویز اس کے ہاتھ سے چھین لی تھی۔ امی معاف کر دیں، یہ میں نے کیا تھا، پیجو نے سر جھکا کر کہا تو بی رانی ایک گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ چلو کوئی بات نہیں، اس کا مطلب ہے اب مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ راز جان چکے ہو؟ امی نے پوچھا۔ نہیں امی، ہم یہ راز نہیں جان پائے۔ اصل میں ہوا یہ کہ ہم اس دستاویز کو چھیننے لگے تھے جس کی وجہ سے یہ پھٹ گئی اور اس کے باقی ماندہ حصے ہوا میں اڑ گئے، اس لیے۔ شیجو نے کہا تو امی سر ہلانے لگیں جیسے انہیں بات سمجھ آ گئی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ گویا ہوئیں۔ چلو بچو، میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ صندوق میں جو کاغذات پڑے تھے، یہ صدیوں سے ہم جانوروں کے خاندان میں چلے آ رہے ہیں۔ ان میں ایک راز ہے، وہ راز یہ ہے کہ ہم اپنا مقصد جان لیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے سب اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے سواری بن کر، انہیں گوشت اور دودھ فراہم کر کے، اور اس کے علاوہ ہمارا ایک مقصد سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا بھی ہے۔ سنت ابراہیمی کیا ہے امی؟ پیجو نے پوچھا۔ وہ تینوں یہ باتیں توجہ سے سن رہے تھے۔ امی گویا ہوئیں۔ سنت ابراہیمی سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے شیرخوار بیٹے اور بیوی کو ایک ویران جگہ پر چھوڑ دیا تھا۔ ان دونوں کی وجہ سے وہ جگہ آباد ہوئی اور آج اسے مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے۔ ان کی بیوی کا نام حضرت ہاجرہ اور بیٹے کا نام حضرت اسماعیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی مدد کی اور ان کے لیے اس پتریلی زمین سے پانی کا چشمہ جاری کیا جسے آج زمزم کہا جاتا ہے۔ پانی کو دیکھ کر وہاں سے گزرنے والا ایک قافلہ وہیں مقیم ہو گیا۔ یہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ تھے اور پھر بہت جلد اس ویران جگہ میں آبادی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹے تو وہاں کی چہل پہل دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اور بیوی کو تلاش کیا اور سارا ماجرا پوچھا۔ امی نے یہاں تک سنا کر ایک گہری سانس لی، پھر کہنے لگیں، ان دونوں کی کہانی سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے ان کے کنبے کی کیسے مدد کی۔ کچھ عرصہ بعد اللہ نے انہیں خواب کے ذریعے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ چونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اس خواب کا ذکر بیٹے سے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا جا سکے۔ ان کے بیٹے بھی اللہ کے نبی تھے، لہٰذا وہ فوراً تیار ہو گئے۔ اب جب وہ ایک ویران جگہ پہنچے اور اپنے بیٹے کو باندھ کر اللہ کے نام پر قربان کرنا چاہا، لیکن اللہ کا حکم آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ان کی جگہ ایک دمبا رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے کے بعد اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو وہ حیران رہ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا قربان ہوا پڑا ہے۔ اسی وقت آواز آئی، کیا ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، یہ بڑی آزمائش تھی جس میں آپ پورے اترے ہو۔ اب مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ سنت ابراہیمی کی ادا کرتے ہوئے قربانی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے سچے جذبے کی یاد زندہ رہے۔ ہمیں فخر ہے کہ یہ سنت ہم جانوروں کے ذریعے ادا ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کو پال پوس کر انہیں ان کا مقصد بتاتے ہیں تاکہ وہ خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان ہوں۔ ہمیں یہاں تک کہہ کر رک گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ نیجو، شیجو اور پیجو کے چہرے پہ جوش و ولولے کے تاثرات عیاں ہیں۔ اسی وقت پیجو کی آواز سنائی دی، امی، کیا ہم بھی سنت ابراہیمی کو ادا کریں گے؟ ہاں تو اور کیا، مجھے فخر ہے کہ میرے تینوں بچے اللہ کا حکم پورا کریں گے، ان کی ماں نے کہا، لیکن ان کا لہجہ
مادرانہ شفقت کی وجہ سے بھرا گیا تھا۔ امی کی یہ بات سن کر تینوں ان سے لپٹ گئے اور امی ان سے پیار کرنے لگیں۔ اب وہ چاروں قربانی کے جذبات سے سرشار تھے، کیونکہ جان کی قربانی سے زیادہ اہم یہ تھا کہ یہ حکم کس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بی رانی زیر لب یہی الفاظ دہرائی جا رہی تھیں، کیونکہ یہی تو صدیوں پرانا راز تھا۔ یہ الفاظ ان کے دلوں میں سکون اور مضبوطی پیدا کر رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد عید کے روز شیجو، پیجو اور نیجو قربان ہونے کے لیے زمین پہ لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ دل ہی دل میں کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو بچوں، کہانی مکمل ہوئی۔ آپ کو کہانی کیسے لگی اپنی رائے سے اور کہانی کو لائک کر کے آگاہ کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔